السلام علیکم. پروگرام خبر اور تبصرہ کے ساتھ آپ کا میزبان میجر ماجد اپنے ساتھی طاہر نام شیخ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج جو دنیا کے میڈیا پہ چند بڑی خبریں ہیں، ان میں پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب سے اپنے پیٹریوٹک میزائلز کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. آج کشمیر میں حریت رہنما جناب سید علی گیلانی نے بھارت کے خلاف رمضان مزاحمتی تحریک کا اعلان کیا ہے. شیخ صاحب، میں پہلے چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو امریکہ نے فیصلہ کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. اس کے بعد پھر ہم یہ اپنے کرونا کی طرف آئیں گے، اور یہ جو علی گیلانی صاحب والا مسئلہ ہے ہم اس کو پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے. اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جناب بیلی کونسلر راجہ حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب یہ جو تحریک جس مرحلے میں جا رہی ہے، جس طریقے سے ہم لوگ یہاں بیٹھ کے، راجہ صاحب نے ایک طویل عرصہ اس تحریک کے ساتھ گزارا ہے کہ اس تحریک کو کیا رنگ دیا جائے اور کس طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے. تو بہرحال میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ ذرا اس بات پر روشنی ڈالیں کہ یہ جو سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ میں اپنے پیٹریوٹک میزائل اور کچھ اپنے فوجی ایلیمنٹ سعودی عرب سے کم کرنے جا رہا ہوں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ چونکہ سعودی عرب تو اس وقت بڑی ٹرکی پوزیشن میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب، ایکچولی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ میں تیل کی جو پروڈکشن ہے بہت زیادہ سرپلس ہے اور خریدنے والا کوئی نہیں. اس کے جتنے بھی ریزروز تھے، جتنے بھی شپس تھے، سارے بھر چکے ہیں. اور اب یہ پوزیشن آ چکی ہے کہ وہ جو شپس جو سٹور کیا کرتے تھے ان کو اپنی طرف سے پیسے دے رہا ہے کہ آپ تیل سٹور کریں، میں پیسے دیتا ہوں آپ کو. تو اس کی جو شیل ٹیکنالوجی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. پہلے امریکہ سعودیہ پہ زور دیا کرتا تھا کہ وہ تیل کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ کرے تاکہ تیل کی قیمتیں، پروڈکشن زیادہ ہوگی، تیل کی قیمتیں کم ہوگی. تو چونکہ سب سے بڑا وہ ایک بڑا خریدار ہے امریکہ، تو اس کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا. اب یہ پوزیشن آ گیا کہ تیل کی قیمتیں جو ہے یہ بہت ڈاؤن ہیں. ایک دو ماہ پہلے جو نا ساری ڈیلز ہو جاتی ہیں بڑی کمپنیز کی، جو تقریباً 2 مہینے پہلے، 60 دن پہلے ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں چیز آتی ہے. تو اس وقت امریکہ کے پاس چونکہ بے پناہ تیل ہے فالتو، امریکہ نے اپنا تیل بھی گزشتہ سال نکالنا شروع کیا. وہ جو شیل ٹیکنالوجی ہے اس کی، جو ورٹیکل ڈرلنگ کرتے ہیں، پہاڑوں وغیرہ میں زمین میں کرتے ہیں. تو چونکہ تیل کی قیمتیں بہت ڈاؤن ہو گئی ہیں، اس نے اپنی تیل کی صنعت کو بچانے کے لیے سعودی عرب کو فورس کیا ہے کہ وہ بھی تیل کی پروڈکشن کم کرے. تو پہلے تو زور دیا کرتا تھا کہ زیادہ کرو، اب الٹا اس پہ زور دے رہا ہے کہ تیل کی پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ کم کرے تاکہ مارکیٹ میں قیمتیں تھوڑی سٹیبل ہوں. تو اس سلسلے میں جو امریکن کانگریس ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے امریکہ کے اس وقت ایران میں 4 پیٹریاٹ بیٹریز ہیں، جو جب یہ سلیمان وہ کو قتل ہوا تھا جو ایرانی کمانڈر ہیں، تو امریکہ نے اس کو دی تھیں ایران کو. 2 تو اس نے پہلے واپس لے لی ہیں عراق میں. ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب عراق میں اب ایران کے پاس اتنی پاور نہیں ہے اور سعودیہ کو اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے. یہ تو ایک بہانہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر تم نے ہم سے یہ پروٹیکشن لینی ہے جو پیٹریاٹ والی ہے، تو اس کے لیے تم کو تیل کی قیمتیں جو ہیں یہ ڈاؤن کرنی پڑے گی، اور اس سلسلے تیل کی پیداوار کو اور مزید کم کرنا پڑے گا. اور اس سلسلے میں باقاعدہ انہوں نے تھریٹ کیا ایک طرح سے سعودیہ کو. پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ 2 اپریل کو بھی ٹرمپ نے کراؤن پرنس کو فون کیا اور کہا جی کہ یہ کم کرو، اگر یہ آپ کم نہیں کرو گے تو ہم یہاں سے اپنے فوجی ایلیمنٹ پھر وہاں انہوں نے بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت ٹرمپ نے سعودی ولیعت کو فون کیا اس وقت وہاں سٹاف موجود تھا اور وہ ولیعت پریشان ہو گیا اور اس نے سارے سٹاف کو کہا جی آپ یہاں سے کمرے سے نکل جاؤ. اس نے پھر ٹرمپ کے ساتھ بات کی. پھر 10 دن بعد انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم یہ $97 ملین بیرل روز کی تیل کی پیداوار کم کرنے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے اوپیک کے دوسرے ممالک کو بھی مجبور کیا. رشیا سے بھی بات کی انہوں نے. اصل میں تو رشیا کے ساتھ تھا نا پرائس وار جو تھی. جی، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے سعودیہ کے لیے کہ سعودیہ کی بھی جو انکم ہے کم ہو رہی ہے، اس کی جو بیس ہے وہ تیل پہ ہے.
تو اس کو تیل کی اپنی جو پروڈکشن ہے ایک خاص لیول پہ رکھنی پڑتی ہے، اس سے اپنے خرچے بھی چلانے ہیں. دیکھیں سعودی عرب کی جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اپنے ریزروز کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں شاید اس سال $26 بلین قرضہ لینا پڑے. جی بس اسی طرح کی ان کی پوزیشن جا رہی ہے. اب جب وہ قرضہ لیں گے، جو ان کے اندر جو ان کے میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ سارے بند ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اکانومی کو بری طرح جھٹکا لگا ہے اور اس کا فیوچر میں کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ امپروو ہو سکے. اسی وجہ سے جو نئے پرنس ہیں سلیمان محمد، وہ اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. وہ صرف اس کو تیل پہ نہیں رکھنا چاہتی، لیکن وہ تو اب ساری باتیں شٹر ہو گئی ہیں. وہ تو جو انہوں نے منصوبہ شروع کیا تھا وہ ان کو پایا تکمیل تک جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خاص طور پہ اب یہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے اس سے انہیں مشکلات تو ہوں گی، لیکن بہرحال ان کی جو لائن ہے وہی رہے گی، کیونکہ اس کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ڈائیورٹ کرے اپنی جو اکانومی ہے. صرف تیل پہ اب وہ گزارا نہیں کر سکتے ان دا لانگ رن. جی اصل میں تو یہی بات تھی کہ بھائی امریکہ نے آج ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور ان کو کہا جی کہ اب آپ اپنے اینڈ پہ. میرا خیال ہے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلیک میل کیا ہے. اپنے مطلب کی باتیں حاصل کرنے کے لیے ان کو بلیک میل کیا ہے اور وہ مان گئے ہیں. ظاہری بات ہے انہوں نے مانا، ان کے پاس کچھ چارہ کار نہیں ہے. اصل میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو بھی اب پتہ چل گیا کہ یہ امریکہ جو ہے ہمارا اس طرح کا دوست نہیں ہے جس طرح کا ہم سمجھتے ہیں. یہ 75 سال سے ان کی دوستی تھی بڑی گہری جی، اور یہ پہلی دفعہ. حالانکہ ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہو، کہ تم صرف 10 منٹ اگر ہم تم سے ہاتھ اٹھا لیں اور تم سروائیو نہیں کر سکتے ختم ہو جاتے. بالکل یہی بات ہے. جی شیخ صاحب، میں واپس یہاں اپنے برطانیہ کی طرف آؤں گا، اور سب سے پہلے میں آپ سے کہ آج یہاں ہماری فرسٹ منسٹر نکولا اسٹرجن نے لاک ڈاؤن کے متعلق کیا لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے. جی آپ کو پتہ ہے کل جو لاک ڈاؤن کا ریویو ہونا تھا تو انہوں نے تو لاک ڈاؤن میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک تبدیلی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کہ یہ جو ورزش کا ٹائم ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں، جو ایک سہولت تھوڑی سی مزید دے دیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو چاروں قومیں ہیں یہ اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ فیصلہ شاید کریں. چاروں قوموں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ چاروں قوم میں سب یہ دلچسپ سوال ہے آپ کا. پہلے انگلینڈ ہوا کرتا تھا، انگلینڈ نے 700-800 سال پہلے ویلز پہ حملہ کیا اور ویلز پر قبضہ کر لیا، اور جو کراؤن پرنس ہے اسے پرنس آف ویلز کا ٹائٹل دیا. پھر ان کی اسکاٹ لینڈ کے ساتھ لڑائیاں وہ کرتی تھی بہت زیادہ. آخری لڑائی ہوئی ان کی جو بیٹل آف بینک برن جسے کہتے ہیں، اور 1324 میں ان آخری دفعہ انگلینڈ کو پہلی دفعہ شکست ہوئی. اس کے بعد انہوں نے آپس میں لڑائیاں نہیں لڑی، اور 1707 میں ایکٹ آف سیٹلمنٹ کے تحت اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ جو ہے نا ایک ہو گئے. اسکاٹ لینڈ کی اسمبلی ختم کر دی گئی اور برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے ویسٹ منسٹر کی، اس میں مرج ہو گئے. تو انگلینڈ مطلب برطانیہ کا حصہ بن گیا اسکاٹ لینڈ. انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز تینوں کو جب ملاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں گریٹ برٹن. اور اس کے بعد ان کا ایک صوبہ تھا قوم تھی آئرلینڈ. آئرلینڈ جو ہے وہ 1920 میں اس کا جو ایک حصہ ہے جہاں رومن کیتھولک تھے وہ ریپبلک آف آئرلینڈ کے نام سے آزاد ہو گیا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا. لیکن یہاں جو ناردرن آئرلینڈ میں جو لوگ رہ رہے تھے وہ پروٹسٹنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے برطانیہ کے ساتھ ہی رہنا ہے، گریٹ برٹن کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو اب یہ پوزیشن ہے کہ وہ حصہ علیحدہ ہو گیا 1920 میں، دوسرا حصہ جو ہے ریپبلک آف آئرلینڈ کے نام سے آزاد ہو گیا. اب یہ گریٹ برٹن جس میں اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور ویلز شامل ہے، جب اس کے ساتھ ناردرن آئرلینڈ کو ملاتے ہیں تو ہم اسے یو کے کہتے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم. تو یہ چاروں قومیں ہیں، چاروں قومیں ہیں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ. اچھا شیخ صاحب، آپ نے ویسے اس پہ روشنی ڈالی. آپ ذرا ماضی قریب میں چلے جائیں، یا ہم نے بھی جتنا عرصہ ہم نے یہ کبھی 4 کا 3 کا یہاں یو کے میں ذکر نہیں سنا تھا. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ آج نکلا یہ کیوں 4 کی 3 کی اور یہ انہوں نے باتیں شروع کی ہیں. کیا اس کے کچھ سیاسی موضوعات ہیں یا کہ کوئی اور وجوہات ہیں، یا ویسے سلپ آف ٹنگ ہے، یا دیکھیے کسی وجوہات کی بنا پر؟ ایک تو بات تو کلیئر ہے کہ نکلا کی جو پالیسی ہے وہ برطانیہ سے علیحدہ ہونے کی ہے، اور اسی لیے یہ 4 اس کی وہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی باتیں کی جائیں
لاک ڈاؤن بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ضروری نہیں کہ انگلینڈ کے ساتھ ہی کریں، یو کے ساتھ ہی کریں، تو اپنی انڈیویجویلٹی شو کرنی چاہتی ہے، اپنی انفرادیت جو ہے کہ ہم اسکاٹش ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہے، باقی لوگ بھی ڈیفرنٹ ہیں، ہماری قوم ڈیفرنٹ ہے، تو ہم وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کو دیکھیں انگلینڈ کے جو کہ اسکاٹ لینڈ کے ابھی تک جو کئی لاز ہیں وہ انگلینڈ سے ڈیفرنٹ ہے. ہاں، سول لا، میرج لا، یہاں 17 سال کرمنل لاز، یہ جو پراپرٹیز کے لاز ہے خریدنے کے یہ بھی ڈیفرنٹ ہے. یہاں آپ اگر ایک دفعہ کوئی دے آفر دے بیٹھے تو پھر آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں ریٹرن، اور انگلینڈ میں آپ دے کے آفر دے کے 10 آفر دے لیں لیکن جب تک فائنل سائن نہیں ہوں گے آپ کی وہ فائنل نہیں ہوگی، ڈیل فائنل نہیں ہوگی. اسی طرح کئی لاز جو ابھی تک ان کے ڈیفرنٹ ہیں. یہاں نٹ پروون کا جو لا ہے، نٹ پروون، جی بالکل. دیکھیں یہ دنیا میں کہیں نہیں، دنیا میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، کہ پوری دنیا میں صرف 2 ہی ہے، گلٹی اور ناٹ گلٹی. لیکن اسکاٹ لینڈ میں یہ ایک لا ہے کہ ناٹ پروون. ناٹ پروون کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے جرم کیا ہو لیکن ہم پروو نہیں کر سکتے. اچھا، ناٹ پروون کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ ایک قسم کا وہ باعزت بری نہیں ہے، وہ انڈر سسپیکٹ، ہم اس کو پہ صرف وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے جرم اس پہ. ہو سکتا ہے اس نے جرم کیا ہو، تو یہ صرف اسکاٹ لینڈ میں ہے. تو یہ ڈفرینٹ لاز ہیں اسکاٹ لینڈ کے جو انگلینڈ سے مختلف ہیں. تو جو انہوں نے اب یہ کہا کہ چاروں قومیں جو ہے یہ اپنے اپنے طور پہ ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کریں. ٹھیک، یہ ان کی جو انہوں نے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کہا ہے. دیکھیں اب ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اگر حالات بہتر ہوئے تو وہ 3 ہفتے گزرنے سے پہلے 3 ہفتے کے بعد ریویو ہونا ہے، 3 ہفتے سے پہلے شاید وہ کوئی رعایت دے سکے. لیکن رعایت یہی دیں گے کہ جو ایکسرسائز کا ٹائم ہے باہر نکلنے کا وہ بڑھا دیں گی. لیکن ابھی یہ دکانیں کھولنے والا یا نہیں، ابھی وہ یہ میرا خیال ہے یہاں ابھی نہیں، ابھی بہت مشکل ہے، ابھی بہت مشکل ہے. انگلینڈ میں شاید وہ کچھ اس طرح کی کچھ سہولیات دیں، مثلا جو گارڈن کیفے ہیں، جو باہر والی چیزیں ہیں وہ کھول دیں. ٹھیک، لیکن اسکاٹ لینڈ میں ابھی اس طرح کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا، ویسے تو یہاں کی جو صورتحال ہے وہ اسی طرح بدستور قائم ہے، اور اب برطانیہ یورپ میں اموات کے لحاظ سے سب سے اوپر چلا گیا ہے. جی، اور اس پہ بڑا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، بلکہ کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس چیز کی تحقیقات کی جائیں کہ یہ معاملات کیوں اس سمت میں جا رہے ہیں اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس دوران برطانیہ بڑا دنیا میں اپنا جو لیڈنگ رول ہے وہ بھی ادا کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ نے یہ کرونا کے متعلق ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے اور اس کے فائدے کیا ہوں گے. ایکچولی ایک چیز ہے جس کی ہمیں تعریف کرنی پڑے گی. بے شک یہ خود زبردست پرابلم میں ہے، کوئی انکم نہیں ہے، سارے اخراجات ہو رہے ہیں، لیکن ان کو برٹن کو دنیا کی جو غریب ممالک ہے ان کا بھی احساس رہتا ہے. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور اب انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہ اتنے تنگ ہے، تو جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں ان کے عوام اور ملکوں کا کیا بنے گا. تو اس حصہ میں جو ہمارے بورس جانسن ہے وزیر اعظم، انہوں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں انہوں نے صدر پیوٹن کو بھی دعوت دی ہے، وہ بھی آئیں، اور اس میں وہ دیکھیں گے کہ وہ غریب ممالک جو ہیں دنیا کے لیے ان کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. یو این او نے بھی اسی طرح کی ایک اپیل کی ہے. انہوں نے $571 بلین اور مانگی ہیں. یو این ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جی ہاں، انہوں نے $571 ملین اور مانگے ہیں تاکہ جو ریسرچ پروگرام چل رہا ہے یا کورونا کے متعلق اور جو لوگوں کی مدد کے متعلق بھی ہے، ہیلتھ کے متعلق ہے جو، اچھا وہ اس سلسلے میں تاکہ ان کو وہ دیا جا سکے. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور برٹن کا اس سلسلے کو لیڈ کرنا ہمارے لیے خوش آئندہ بات، ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ غریب ممالک جو آج بڑی تنگی کا وقت گزار رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ہماری بات سننے والا ہے، کسی سٹیج پر آ کے وہ اپنی بات کر سکیں گے. تو لیکن سر یہ جو اس کا پھیلاؤ ہے یہ میرا خیال ابھی تک تو رکنے والی بات نہیں ہے. ابھی تک کورونا کا جو پھیلاؤ یہ تو بڑا مشکل ہے. کئی کنٹریز میں مزید تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسپیشلی رشیا میں، برازیل میں اس وقت جو صورتحال ہے بہت ہی، وینزویلا میں بھی خاصا پھیل رہا ہے. جی
پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور پاکستان میں ابھی پیک نہیں آیا ہے، لیکن وہ کچھ لاک ڈاؤن جو ہے نا ایز کر دے جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب، میں پاکستان کا ذکر کروں گا، لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رشیا اور برازیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے رشیا میں 11,000 اور برازیل میں 9,000 لوگوں میں تشخیص ہوئی ہے، تو آپ یہ کیا ایک دن میں، یہ ایک دن کی رپورٹ یہ 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں مطلب کہ بھائی ہے، اور آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ کیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام دیکھیے جی، انجام تو یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے رنگ دکھا رہا ہے کہ چاہے رشیا ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے برٹن ہے، سبھی کی زیرو پوزیشن ہے قدرت کے سامنے، اور یہ ایک پروسیس چل رہا ہے کرونا کا جو ہر کنٹری میں ایک وقت میں سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر ان کی پوری کوششوں کے باوجود وہ بڑھتا ہے، وہ پیک پہ جاتا ہے۔ رشیا میں ابھی پیک پہ نہیں گیا ہے، برٹن اپنے پیک سے گزر چکا ہے، اسکاٹ لینڈ اپنے پیک سے گزر چکا ہے، اب ہم ڈاؤن ورڈ ہیں، ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری جو تعداد ہے کرونا کی، دنیا کا ایک ملک ہے جس نے مکمل طور پہ کرونا پہ قابو پا لیا ہے، وہ آئس لینڈ ہے۔ آئس لینڈ یورپ میں بالکل کلیئر ہے، چائنا بھی کہتا ہے کہ اس نے قابو پا لیا ہے۔ ڈنمارک نے بھی تقریباً، ڈنمارک میں کل اپنے ان کے شاپنگ پلازا وغیرہ وہ اوپن کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی تقریباً، کیونکہ ان ملکوں کی تھوڑی تھوڑی آبادی ہے، 50,000 1 لاکھ ان کی آبادی ہے۔ آئس لینڈ کی بھی یہی پوزیشن ہے، چند لاکھ آبادی ہے۔ لیکن میں تو ان ملکوں کے مسئلوں کی بات کر رہا ہوں کہ اب میں جو اصل میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا رشیا والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں کرونا اس طریقے سے پھیل رہا ہے؟ کیا انہوں نے دانستہ ان باتوں کو، اپنے آپ کو آنکھیں بند رکھی ہیں کبوتر کی طرح، یا مطلب کہ بھائی وہ بہت سے انتظامات کر سکتے تھے، ٹیسٹنگ کا، یہ وہ جمع تفریق، یا ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ اصل میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں، کوتاہی بھی ہوئی ہے دیکھیں، اور انہوں نے مس ججمنٹ کیا، سبھی نے مس ججمنٹ کیا ہے، اٹلی نے، امریکہ نے، برٹن نے۔ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ تو کوبرا کی میٹنگ میں ہی نہیں گئے ہیں جو کرونا کو روکنے کے متعلق تھی، پہلی جو 4 میٹنگز ہیں ان میں وہ شامل ہی نہیں ہوئے ہیں۔ رشیا کی بھی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ یہ بات نہ پھیلے، تاکہ وہ جو اگلے الیکشن ہو رہے ہیں جلدی، وہ ان میں پیوٹن جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کی طرح جس طریقے سے ٹرمپ کی امریکہ میں ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ یہ معاملہ رک جائے جلدی، اتنی کوئی خطرناک بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک اور پلان بھی کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے الیکشن کروا لیں گے۔ نہیں، الیکشن ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، میں ساری دنیا کے سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ کتنے روتلیس ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ اس میں لوگوں کا، عوام کا کتنا نقصان ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے الیکشن کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکوں اور قوموں کو نقصان پہنچایا۔ میں اس پوائنٹ آف ویو پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جس طرح بھی آپ نے بات کی، کیونکہ رشیا میں بھی الیکشن آ رہے ہیں، امریکہ میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، ٹرمپ نے چونکہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو کہانی سنا رہے تھے جی کہ اکانومی بوم کر رہی ہے اور اکانومی یہاں جا رہی ہے، لیکن اس کرونا نے بہتر ہو رہی تھی، ان کی اکانومی بہتر ہو رہی تھی، لیکن جو کچھ بھی ہوا، مطلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ مرضی سوچو، ہوگا وہ کچھ جو میں چاہوں گا۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں تدبیر کند بندہ، یعنی کہ بندہ تدبیر کرتا ہے، تقدیر کند خندہ، اور جو تقدیر لکھنے والا ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیا پلان کر رہا ہے۔ جی، تو آج ہمارا بھی یہی المیہ ہے کہ ہم سوچ کچھ رہے ہیں، لیکن وہ جو تقدیر لکھنے والا ہے وہ ہنس رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ کچھ ایسے نہیں ہوگا۔ تو میرا اصل میں جو پوچھنے کا مقصد تھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجرمانہ فعل نہیں ہے؟ دیکھیے جی، روتھلیس لوگ ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ ان سے مس ججمنٹ بھی ہوئی ہے۔ یہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا جراثیم جو کہ خود بھی ان کے وہ بغیر نظر بھی نہیں آتا ہے، یہ پوری دنیا کو تہ والا کر دے گا۔ آج تک ہم نے یہ اس طرح کا پوری دنیا میں کوئی پوزیشن نہیں دیکھی ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، کسی جگہ زیادہ کسی جگہ کم، کسی جگہ حالات بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں، لیکن پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا خطرناک ہے یہ۔ اچھا، میں اسی ضمن میں جب آپ نے بات کی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں
ہمارے لوگ آج بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, آپ مسجدوں میں نہ جائیں, آپ پبلک پلیسز پر نہ جائیں, لیکن وہ اس کے باوجود نہیں رک رہے. وہ کیا لاجک ہے؟ میں اصل میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا پاکستان میں ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ مالک ہے. میرے ساتھ دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کا تقدیر پہ بہت زیادہ یقین ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, توکل پہ. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے ہونٹ کو باندھو, پھر اسے اللہ کے حوالے کرو. یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے چیز کھلی چھوڑ دیں اور کہیں جی اللہ مالک ہے. اللہ تو مالک ہے ہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض بھی بتائے ہیں. کچھ کام پہلے کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جاتا ہے. وہ آپ نے وہ سنی ہوگی, وہ جو ایک حدیث بھی ہے اس سلسلے میں, اور حضرت علی کا بھی ایک واقعہ ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں جو ہمارے فرائض ہیں وہ توکل کو پورا کرنے کے لیے پہلے وہ کرنے چاہیے, اس کے بعد توکل پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. تو یہ دیکھیں, ہم یہ جو کرونا کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, سبھی کو پتہ ہے. سارے بے بس ہو گئے ہیں, بالکل دنیا بے بس ہو گئی ہے. دنیا بے بس ہو گئی ہے. اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا جی کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا, اب وہ کچھ اوپر والا کرے گا. اس وجہ سے توکل کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور ظاہر ہے سب سے آگے توکل ہی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارا ایمان ہے, اس بات ایمان ہے ہمارا, لیکن اس سے پہلے آپ کو چند کام کرنے پڑیں گے. وہ پاکستان میں ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. ہاں, وہ کام وہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن توکل پہ ہم کیے جا رہے ہیں. جی کر رہے ہیں. تو ہمیں دعا کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہمیں پرے کے ساتھ میڈیسن کی بھی ضرورت ہے. ہاں, جس طرح یہاں یورپ میں کام ہو رہا ہے, دیکھیں کہ ساری دنیا مطلب کہ لگی ہوئی ہے دوائیاں بنانے پہ, اور اس میں پیچھے پاکستان بھی پیچھے نہیں ہے. بلکہ میں ایک اچھی بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو پلازما ٹیکنالوجی سب سے پہلے پاکستان نے اس کا شروع کیا تھا. ابھی آسٹریا نے اس کو اپنی ہیلتھ منسٹری کو کہا جی کہ آپ علاج شروع کریں. انہوں نے باقاعدہ علاج شروع کیا ہے, اور اب تک وہ 20 مریضوں کا باقاعدہ علاج کر چکے ہیں. جو وہ ٹیکنالوجی ہے پلازما ٹیکنالوجی, اس میں جاپان پہ بھی کام ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں, اس سے مریضوں کو یہاں برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے سائنسدان یا ڈاکٹر کر رہے ہیں دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے, لیکن وہ ہمارے عوام کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے وہ نہیں کر رہے. اور یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے, اور خاص طور پہ ان آبادیوں میں جو کچی آبادیاں ہیں, جہاں میجورٹی میں لوگ رہتے ہیں. اور اگر ایک آدمی کو ہو گیا تو پورے کے پورا جو گھر ہے اس کو ہو جائے گا, گھر سے پوری آبادی میں پھیل جائے گا. ایسے ہی ہو رہا ہے. اب وہ جو ان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھوڑی سی بڑھتی جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ وہ تقریباً آج جو پاکستان میں ریشو ہے تقریباً 2000 تک پہنچ گئی ہے. اگر اگلے 30 دن میں یہ 2000 کے حساب سے بڑھتی رہی تو یہ 60,000 پیشنٹ ہو جائیں گے. پاکستان میں تو وہ ان کے پاس نہ ہاسپٹل ہیں, نہ ان کے پاس اتنا بندوبست ہے, تو یہ تو ان کے لیے بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. نہ ہی تو گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, اور لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو سمجھایا کس طریقے سے جائے. میرا جو اصل سوال تھا آپ سے کہ ہمارے لوگ اس بات کو اب بھی سمجھنے کی, ہاں میرے خیال میں اس میں اہم کردار جو ادا کر سکتے ہیں وہ مساجد کے علماء اکرام ہیں اور لیڈر حضرات. تو کیونکہ لوگ جو زیادہ اس سلسلے میں توکل کے سلسلے میں, ایمان کے سلسلے میں زیادہ علماء کی بات سنتے ہیں. تو علماء کو سب سے پہلے اس بات کا قائل کیا جائے کہ وہ لوگوں کو اس بارے میں تلقین کریں, ان کو سمجھائیں کہ توکل کا کیا مطلب ہے, ایمان کا کیا مطلب ہے. ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ دیکھیں, اگر آپ آگ پہ ہاتھ رکھیں گے نا, چاہے مسلمان ہے, چاہے ہندو ہے, چاہے عیسائی ہے, اس کا ہاتھ جل جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ قدرت کے چند اصول ہیں, ان پہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے. شیخ صاحب, کیونکہ گلاسگو اور اس کے گردنواح میں اذان عصر کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے, اور ہم نے ایک کمرشل بریک بھی لینی ہے. اس سے پہلے کہ میں کمرشل بریک پر جاؤں, جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا, ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ کونسلر بیلی راجہ محمد حنیف شامل گفتگو ہوں گے, اور ہم آج گفتگو کریں گے کہ یہ جو کشمیر میں ایک نئی جدوجہد شروع ہوئی ہے. جی 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 بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے یہ جو ہے کشمیر کا معاملہ ہے. جی, تو گلاسگو میں اذان عصر اور کمرشل بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں.
پروگرام خبر اور تبصرہ میں میجر ماجد اور طاہر نام شیخ ایک وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں. ناظرین کرام، جیسا کہ وقفے پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم آج پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے کہ آج مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما جناب سید علی گیلانی نے رمضان مزاحمتی تحریک کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد آج وہاں شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. بھارتی ایڈمنسٹریشن نے وہاں بڑا ہیوی قسم کا کرفیو کا نفاذ کیا اور گلی کوچے میں انہوں نے وہاں فوج پھیلا دی سو دیٹ کہ یہاں کوئی قسم کی مزید ڈیولپمنٹ نہ ہو سکے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو بعد از نماز عشاء یہاں اذانیں دی جائیں گی، اور 21 مئی کو رات 8 اور 9 بجے کے درمیان انہوں نے کہا ہے جی کہ مکمل بلیک آؤٹ کیا جائے. شیخ صاحب، ایک مرتبہ پھر کشمیر کی تحریک، اور آج جب حریت رہنما نے اعلان کیا، میرا خیال ہے کہ وہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ علی گیلانی وہاں سب سے بڑے قد کاٹ کے رہنما ہیں، اور جب وہ اس قسم کی تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو وہاں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو انہوں نے یہ جس مزاحمتی تحریک کا اعلان کیا ہے، یہ اس کا کیا دیکھیے میرے صاحب کیا ہوگا؟ ایک ہی لیڈر ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مقبوضہ کشمیر میں، جو اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو ان کی شاید میرا خیال ہے 85 سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، لیکن ان میں جوانوں والی ہمت ہے. عرصہ دراز سے وہ کشمیر میں آزادی کا اور حقوق کا جو رائے شماری کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کا وہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، جو کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان بنے گا. تو انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کرتی رہی ہے. ہم نے ان کا، آپ کو پتہ ہے، 3-4 دفعہ پہلے بھی انٹرویو کر چکے ہیں. جی بالکل. تو ان کی ہمت کی داد دینی پڑتی ہے، اور وہاں پہ ان کے بہت زیادہ لوگ فالوورز ہیں، اور ان کی جو تحریک ہے اس کے اثرات بھی نکل رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں رائے صاحب، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ تحریک پوری دنیا میں آہستہ آہستہ متعارف ہو رہی ہے، اور متعارف ہو چکی ہے. آج یورپین یونین نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. میرا خیال ہے یہ ہم رائے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حصے میں ان کی کیا رائے ہے. راجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اللہ کا شکر، تہاڈا بڑا شکریہ کہ تسی اپنے قیمتی وقت چوں ساڈے واسطے وقت کڈیا. بہت بہت شکریہ، مہربانی. راجہ صاحب، میں آپ سے یہاں سے بات شروع کرنا چاہوں کہ نمبر 1، آج سید علی گیلانی جو حریت کانفرنس کے چیئرمین ہیں، میں دیکھ چکا ہوں جی، میں خبر دیکھ چکا ہوں تھوڑا جی. بلکہ آج اگر آپ اس خبر کو فالو کرتے ہوئے آج آپ گارڈین کے بھی آرٹیکل دیکھیں، اس میں بھی جو ہمارا چیئرمین ہے ہیومن رائٹس کا اینڈریو، اس نے بھی آج آرٹیکل لکھا ہے اسی حوالے سے جو آپ گیلانی صاحب کا کہہ رہے ہیں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ہی لیڈر ہے اس تاریخ میں. اس دفعہ یہ بڑی خوش قسمتی ہماری کشمیریوں کی کہ سارے کشمیری لیڈران جو مقبوضہ کشمیر میں وہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں، اور آج وہ انڈیا سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں سارے کشمیری لیڈران جو پہلے گورنمنٹ بھی ہوا کرتے تھے، وہ بھی یہ سارے متفقہ طور پہ گیلانی صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہ ساتھی سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. لہذا کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں وہ یونائٹڈ ہو کے انڈیا کے خلاف ایک آواز بلند کیے ہوئے ہیں. تو لہذا سب کشمیری ایک پیج پہ ہیں. آگے بات جو آپ بات کریں گیلانی صاحب کی جو انہوں نے آج اعلان کیا ہے، آج یہاں بھی یو کے میں بھی جو آرٹیکل آیا ہے گارڈین میں، اس پہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا بہت ظلم کر رہا ہے، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے ایک وہ حد تک پہنچ چکا ہے، جس میں یورپین پارلیمنٹ میں، اور خاص کر اگر امریکہ کا بھی آپ دیکھیں ٹائمز اور ان کا جو نیوز پیپر ہے، انہوں نے بھی آج کشمیر کے اوپر آرٹیکل لکھا. تو لہذا یہ تاریخ ایک آواز پکڑ چکی ہے، اور میں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ انڈیا کو پریشر بلڈ ہوگا مزید. رائے صاحب، آج یورپین یونین نے بھی انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے اس پہ ایک شفاف اور
واضح طور پہ ایک تفتیش کروائی جائے. بالکل صحیح. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ پوری دنیا میں اب زیادہ بہتر طریقے سے نمایاں ہو رہا ہے؟ شیخ صاحب، جو اب صورت حال ہے یہ ہے کہ خاص کر مقبوضہ کشمیر کا جو یوتھ ہے، جو ڈائسپورا ابراڈ رہ رہے ہیں، یورپین یونین میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں یا برطانیہ میں رہ رہے ہیں، وہ آج کل خاصے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ان لوگوں کو زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر کی. ویسے تو بیچارے پیچھے چھپ کے کرتے ہیں کام، کہتے ہیں کہ انڈین فورسز ہماری فیملیز کو ٹارچر کرتی رہتی ہے جب وہ وار بلند کرتے ہیں. تو یہ تاریخ اب مٹنے والی نہیں ہے. اگر 9 ماہ میں مودی ان کی تاریخ کو نہیں دبا سکا جن کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا پچھلے 9 مہینے سے، تو وہ اب کیا کر سکے گا؟ جہاں وہاں پہ بچوں کو میڈیسن نہیں مل رہی تھی، بچوں کو فوڈ نہیں مل رہا تھا، جتنا ظلم ہو سکا اس نے کیا ہے. اور ابھی تک اس تاریخ کو اس نے مزید ایکٹیویٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں لوگ زیادہ تیز ہو گئے ہیں پہلے سے بھی. تو انشاءاللہ یہ تاریخ مٹنے والی نہیں ہے. اور میں آپ کے سننے والے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ان کشمیریوں کے لیے خاص کر ہمارے رمضان میں ان کے دعا بھی کریں، اور ان کو لیے کچھ یہاں بیٹھ کے، میں تو آپ سال آپ کی جو ریڈیوز اور ٹی ویز ہوتے ہیں ان پہ کہتا رہتا ہوں کہ ان کے لیے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کم از کم آپ یہاں افطاریاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی سوچیں کہ اگر آپ 1 پاؤنڈ یا 2 پاؤنڈ ان کے لیے بھی اپنی جیب سے آپ سوچیں. لوگوں کے لیے اگر آپ کے بچے 9 ماہ انڈر کرفیو رہ رہے ہوں تو آپ کیسے زندگی گزار سکیں؟ آپ 6 ہفتے ہوئے ہیں ہم لوگ ہاؤس سے لاک ہوئے ہیں، اور ہمارا کیا حالت ہے؟ فوڈ کے لیے ہم نے کتنا راشن اکٹھا کیا ہوا ہے. تو اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جن کو کچھ نہیں مل رہا. تو لہٰذا ان کشمیریوں کے لیے بھی آپ لوگ سوچیں اور ان کے لیے کچھ کیا کریں. راجہ صاحب، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ یہاں ایک طویل عرصہ آزادی تحریک جو کشمیر تھی اس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، اور آپ نے عملی طور پر بہت سے اقدامات کیے ہیں. لیکن وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس تحریک کے میں جو بڑھاوا آتا رہا ہے یا تحریک میں جو بہتری آتی رہی ہے، اب اس کی جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہاں رہنے والے ہمارے لوگوں کو اپنا طریقہ کار کیا چینج کرنا پڑے گا، ہمیں کیا چینجنگ لانی چاہیے؟ اور آپ ہماری یوتھ سے یا یہاں رہنے والے لوگ، چونکہ اب انہوں نے تو جو کشمیریوں نے اپنا کام کرنا تھا وہ کر رہے ہیں فل طریقے سے، ہم ان کی یہاں سے کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو 30 سال یا 1989 میں یہ تاریخ شروع ہوئی، شیخ صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تاریخ آگے نکل چکی ہے. اور یہ تاریخ جو ہے یہ حنیف راجہ سارے نام شیخ سے جو آگے بچے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور تاریخ اللہ کے شکر سے یہ بہت وسیع طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے آگے جا رہی ہے. اور آج جو یوتھ ہے جو کہ خاص کر پارلیمنٹیرین ہیں یا کونسلرز ہیں یا MEP رہے ہیں ہمارے ایشین، وہ آج ایکٹیو ہو گئے ہیں. آج انہوں نے اپنی آواز کو، اس میں بہت سے کشمیری لوگ اسٹوڈنٹس جو ہمارے PhD ڈاکٹر پروفیشنل یورپین یونین میں، وہ لوگ بھی ہماری تاریخ میں ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو یہ دن دور نہیں ہے جب انڈیا مجبور ہوگا جو اس نے فیصلے کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں، ریووک کرنے کا یہ 370 کو اور 52A کو، تو آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس تاریخ کو مزید تقویت ملے گی. اور ہمارے لوگوں کو یہ چاہیے، میں جیسے پہلے کہا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ نے MP کو، کونسلر کو، ٹریڈ یونین کو، ان کو ایک ای میل تو بھیج سکتے ہیں. اور ساتھ ان غریبوں کے لیے جو پچھلے 9 ماہ میں اس قید جیل میں بند ہیں، جن بچوں کو خوراک نہیں مل رہی، جن ہماری مائیاں بہنوں کو پچھلے ہفتے میں 40 women has been raped by the brutal armed forces front of their parents. آپ یہ سوچیں کہ ایک بچی کا 40 عورتیں جو ہے خواتین کو انہوں نے ریپ کیا، یہ بھی تو کسی کے ماں بہنیں بیٹیاں ہیں نا. اس پہ اب لوگ سوچیں. ہمارے سامنے جو آج گھروں میں بیٹھ کے یہ TV اسٹیشن سن رہے ہیں،
ان کو چاہیے کہ آواز سنتے ہوئے ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم دعا کریں. دعا کے علاوہ اگر کچھ ہو سکے اس ماہ رمضان میں ان کے لیے کچھ پیسے بھی جمع کیے گئے انہوں کو کوشش کریں گے. یہ تاریخ جیسے آپ نے کہا کہ میں اس کا حصہ ہوں, یہ میری ذاتی تاریخ ہے. یہ تاریخ جو ہے میرے گھر کی تاریخ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گھر کی بھی تاریخ ہے. سب سے پہلے آپ کو یا آپ کے سامعین کو یہ چاہیے کہ اس کو اپنی گھر کی تاریخ سمجھیں. یہ ان کی ماں اور بیٹیاں اور بہنیں جو وہاں پہ ان کو ریپ کیا جا رہا ہے, ان کے ماں باپ بھائی چھوٹے چھوٹے جن کو یہ انڈیا شہید کر رہا ہے. یوتھ کو اسکولوں میں پڑھتے ہوئے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بچوں کو پتہ نہیں چلتا. یہ بچے ہمارے اور آپ کے ہیں, تو اس لیے یہ تاریخ میں ہم شامل نہیں تھے. یہ تاریخ ہماری اپنی ہے, تو اس تاریخ کو اپنائیت کریے اور اس کو آگے چلیے اور اس کو سپورٹ کریں. راج صاحب, انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بصرہ کشمیر ہے اب وہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کرتا نظر آ رہا ہے. دونوں ممالک کے درمیان سرحدوں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں. کچھ اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ ممکن ہے ان کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہو جائے. بے شمار لوگ سرحدی علاقوں میں جو ہیں شہری وہ بھی مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. انڈیا اور پاکستان کے فوجی بھی ہیں, وہ بھی اس سلسلے میں خاصی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں. کیا آپ دونوں کے درمیان کوئی جنگ کا چانس دیکھ رہے ہیں؟ صاحب, جنگ کرنا بہت مشکل ہے دونوں ملکوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کی نیت جیسے یہ تو ہو رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے ہو رہا ہے. جب کا مودی آیا ہے اس نے تو بہت یہی تو اسی لیے تو انہوں نے کیا تھا یہ جو ریووک کیا اس نے 370 اور 52 ہے. میں سمجھتا ہوں جنگ نہیں ہوگی کیونکہ برطانیہ اور امریکہ کا اس میں بہت انٹرسٹ ہے. جب یہ نوعیت آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک پھر انٹروین کریں گے. ابھی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ جیت جائے گا. جیسے کشمیریوں نے اس تاریخ کو بیٹھنے نہیں دیا اور انہوں نے ثابت کیا دنیا کو کہ وہ اس تاریخ کو جینیولی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو اس کی آواز کو جس طرح انڈیا نے دبانے کی کوشش کی وہ دبا نہیں سکا. اور آنے والے وقتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ اور انڈیا, امریکہ اور برطانیہ یا یورپین یونین اس میں انٹروین کریں گے. لیکن جو فی الحال جو آپ کو پتا ہے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں یہ ٹینشن رہتی ہے. پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے, انڈیا کا فہمی میں ہے انٹرنل جو بھی ہو ان کی, مگر انڈیا جو سمجھتا ہے وہ غلط سمجھتا ہے. پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے, وہ بھی نیوکلیر سپر پاور ہے اور ماشاءاللہ ہماری فورسز جو ہیں وہ تیار ہیں اس معاملے کے لیے, مگر وہ اتنا قدم نہیں اٹھائے گا, اس کا زیادہ نقصان ہوگا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 3-4 بار کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے. ان کا یہ کہنے نہیں ہوگا, کیا وجہ ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ انڈیا کو بھی پتا ہے کہ اس کی اکانومی جو ہے اس وقت اس کرونا وائرس نے بھی بہت ڈیمیج کیا دنیا کو, اور یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی ایک قسم کا بم ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے. تو انڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے فائنانشلی بھی کہ افورڈ کر سکے جنگ بھی اور کرونا وائرس کو بھی فیس کر سکے. راجہ صاحب, میں چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, میں آپ سے آخری جو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو تحریک وہاں جو کشمیر میں چل رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یا آپ یہاں رہنے والے ہمارے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اس تحریک میں کس طریقے سے حصہ ڈالیں؟ دیکھیں جی, میں تو اپنا میں جیسا بتاؤں, ایک تو ہم نے ایک متفقہ گروپ قائم کر دیا ہے جس میں کشمیر فرینڈز فار لیبر, یہ پہلی دفعہ آرگنائزیشن ہم نے کانسٹیٹیوشنل UK وائڈ بنا دیا, جس میں ساری جو پہلی کشمیری تاریخیں ہیں وہ اس میں شامل ہو گئی ہیں, جس میں سارے ممبر آف پارلیمنٹ, سارے الیکشن ممبرز اور سارے ٹریڈ یونین ممبران اور جو اس کشمیر تاریخ کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں شامل ہو چکے ہیں. ہمارا جو پہلے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا MP اینڈریو, وہ اب چیئرمین ہو گیا اس کا کشمیر فرینڈ آف لیبر. اس میں وہ یہ گروپ ہے, یہ اب ہمارا کیئر سٹامر سے میٹنگ کر رہے ہیں جو نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ ہو جائے گی, اور وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ریسیو کرے گا. لہذا میری جو درخواست لوگوں سے ہے وہ اس تاریخ کے شامل ہو کر اس کی سپورٹ کریں, اور اس تاریخ کو بالخصوص جو ڈائسپورا ہمارا یہاں پہ اور امریکہ میں اور یورپ میں ہے وہ تاریخ کو آگے لے کے چل سکتا ہے. اور اس تاریخ کے جو سپورٹ میں یہ نہیں لوگوں نے
इस तहरीक को यहाँ तक लेके आए। हमारे एल्डर्स, हमारे पहले लोग जिन्हें इतना काम किया, जिसमें बहुत से हमारे पार्लियामेंटेरियन है और जिसमें बहुत से हमारे ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, जिन्हें इस तहरीक को अब तक यहाँ तक पहुंचाया। हमारा यूथ आगे आ गया, हमें चाहिए यूथ की सपोर्ट करे और उसके बैक पे चले और उनके साथ बराबरी का हक अदा करें। राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत सी कीमती एडवाइस दी और हमारे सुनने वाले इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे कि ये तहरीक कश्मीर को जो आगे बढ़ाना है उसमें जो आपने ये कंट्रीब्यूशन डाली है, अल्लाह ताला आपको उसकी इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राय साहब। शेख साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने के करीब है, मैं समझता हूं कि अब ये जो कश्मीर की तहरीक का जिस तरीके से सिलसिला शुरू है यहाँ, या जिस हमारे नौजवानों में जिस तरीके से उसका एंथुसिज्म आ गया है, अब ये इंशाल्लाह ये रुकने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह देखिए जी, हम तो पूरी दुनिया में जो इंसानी हकूक हैं उसकी हम हमायत करते हैं, चाहे वो किसी जगह पे भी हो। तो अफसोस उस वक्त होता है जब साउथ सुडान वालों को हकूक मिल जाते हैं, जब ईस्ट तैमूर वालों को इंसानी हकूक की हक रायदी की बुनियाद पे नया मुल्क मिल जाता है, तो कश्मीरियों को ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा। शेख साहब, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन इकराम, कल इंशाअल्लाह नए मौज़ूआत के साथ मैं और ताहिर नाम शेख साहब फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।